پیغام رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کے نشست کا موضوع ہے شب قدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ قدر سورہ نمبر 97 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے شب قدر۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک سورہ ہی اس کے نام سے ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم جو ہے اسی رات میں اتارا گیا ہے۔ ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی 83 سال اور 4 مہینے عبادت کرتا رہے اور شب قدر جس کو مل گیا، بڑی رات جس کو مل گئی، تو بڑا فائدہ ہے۔ گویا کہ اس کو 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اسی رات میں قرآن کریم اتارا گیا، اسی رات میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اسی رات میں سال بھر کے واقعے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے سے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب ہی ذکر کیا صحیح بخاری کے اندر۔ حدیث نمبر 2014، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، پچھلے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، شب قدر میں قیام کیا، پھر اسی طریقے بڑی رات میں قیام کیا، یعنی اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شب قدر سے محروم رہا، گویا کہ وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1644، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دخل رمضان، رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ دیکھو یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو محروم رہا تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اس بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ بعض بدنصیب ایسے ہیں جس کو صرف رات جاگنا ہی حاصل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 1690، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، چند روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو صرف بھوک ہی حاصل ہوتا ہے، اور چند رات میں شب قدر میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو صرف رت جگہ ہی حاصل ہوتا ہے، تو بڑے محروم لوگ ہیں، بدنصیب لوگ ہیں۔ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2017، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ آخری 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی بہت تیاری کر لیتے، لیکن ہماری اور آپ کی کمر ہی ڈھیلی ہو جاتی ہے آخری 10 دنوں میں، صرف گھومنے میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2024، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اپنی کمر کس لیتے اور رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ گھر پہ اگر آ جائیں تو سو جائیں گے سب کے ساتھ، اور اگر باہر جائیں تو پوری طریقے سے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، مٹر گستی چل رہی ہے۔ شب قدر کی خاص دعا کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3513، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو جب شب قدر مل جائے تو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو رمضان کا مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ، توبہ استغفار کا مہینہ اور لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے شب قدر کی نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ کئی نشانیاں ہیں جو صحیح نشانیاں، کچھ غلط نشانیاں بھی ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے۔ صحیح نشانیاں کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں ظاہر ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ رات شب قدر ہے، بڑی رات ہے یہ۔ اس رات کے بعد جو صبح ہے اس کا سورج بغیر شعاع والا ہوتا ہے، اس کے سورج میں دھار نہیں ہوتی ہے،
صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 762 وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں نشانی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1168۔ شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کب؟ ایسی جگہ پہ جہاں لائٹ وغیرہ نہیں ہے وہاں پتہ چلے گا۔ اسی طریقے سے شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی کو کچھ اس رات میں راحت محسوس ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ ہوا معتدل ہوتی ہے، پھر اسی طریقے سے نہ ٹھنڈک ہے نہ گرمی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک نشانی یہ ہے کہ آندھی اس رات میں نہیں چلتی ہے بلکہ موسم بالکل صاف ہوتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات ستارے نہیں جھڑتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 59 حدیث نمبر 139 حسن روایت ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 5472۔ واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر بلجہ لا حار ولا باردہ ولا سحاب فیہا ولا مطر ولا ریح ولا یرمى فیہا بنجم ومن علامت یومہا تطلع الشمس لا شعاع لہا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات کا چاند ایسا لگتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، بالکل تشت کا ٹکڑا لگتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1170۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں، بڑی رات کے بارے میں آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وهو مثل شق جفنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ترجمہ کیا، کہ اس رات کا چاند ایسا لگتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہے۔ ہمارے یہاں کچھ جھوٹی نشانیاں بھی بہت مشہور ہو گئی ہے، جیسے اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، یہ غلط نشانی ہے۔ تمام درخت زمین پر جھک جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کسی درخت کو سجدہ کر کے اٹھتے ہوئے؟ غلط ہے۔ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کسی نے کہا ہے، گویا کہ یہ بڑی رات ہے۔ پھر اسی طرح اندھیرے مقام پر روشنی خود بخود ہو جاتی ہے، ایسی خود بخود نہیں ہوگی، وہ پتہ چلے گا۔ یہ چند باتیں تھی شب قدر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شب قدر سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین، اور ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔